الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو آخری بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت طفیل دوسی یہ مکہ میں آئے تھے اور آپ علیہ السلام کی بات کو سن کے ایمان میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ میں اپنی قوم میں جا کے دین کا کام کروں گا۔ یہ گزشتہ جمعہ کو آخری بات ہوئی تھی، اور یہ نبوت کا 10واں سال پورا ہو چکا تھا۔ آج سیرت نبوی کے عنوان سے ایک تذکرہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ نمبر 11 ہے، اور نبوت کا 11واں سال شروع ہو رہا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال میں یثرب سے ایک جماعت، قبیلے اوس اور خزرج، یہ مدینہ کے 2 قبیلے تھے، ان کے چند افراد چونکہ ہر سال حج میں آیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کا تذکرہ بھی سن چکے تھے بارہا، تو قبیلے اوس اور خزرج جو ہے ان کے 6 افراد آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد میں آپ سے دین کی باتیں سنی، اسلام کی باتیں اور اسلام کے محاسن آپ سے سنے، وہیں پر کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 6 افراد تھے۔ یہ 6 افرادوں نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ہم اپنے قبیلے میں جا کے اس دین کے کام کو کریں گے، اور ہمارے جو مشرک بھائی ہیں ہم ان کے پیچھے اپنے آپ کو لگا کے دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی سال میں نبوت کا 11واں سال چل رہا ہے، اسی سال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ہوا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہجرت سے پہلے آپ علیہ السلام کی کل 9 یا 11 بیویاں تھیں، جس میں سے 3 بیویوں کا نکاح ہجرت سے پہلے ہوا ہے، جس کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ میں نے آپ کو اس کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، پھر 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اب یہ تیسرا نکاح ہو رہا ہے نبوت کے 11ویں سال میں، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب یہ 11واں سال پورا ہو گیا، 12واں سال شروع ہو رہا ہے، نبوت کا 12واں سال، یعنی آپ کو نبوت ملے اس میں یہ 12واں سال ہو رہا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا جو واقعہ معراج سے بہت مشہور ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ واقعہ معراج جو ہے صحیح قول کے حساب سے 27 رجب کو ہوا ہے، اور یہ رجب کا مہینہ ہی چل رہا ہے۔ اور گزشتہ سال اسی ماہ رجب کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ میں 2 جمعہ کے اندر واقعہ معراج کو تفصیل سے بیان کر دیا تھا، 1 سال پہلے اسی ماہ رجب میں۔ تو یہ نبوت کا 12واں سال شروع ہو رہا ہے، اور اس میں واقعہ معراج پیش آیا۔ میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا اس لیے کہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے،
بس مختصر طور پہ واقعہ معراج کے کچھ جو اس کے حالات ہیں میں آپ کو بتا دوں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں رہے کہ رجب کے مہینے میں ایک خاص واقعہ معراج ہوا ہے، اور یہ واقعہ معراج ہمیں کیا درس دے رہا ہے، اصل وہ سمجھنا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام کر رہے تھے، کزن سسٹر جس کو کہتے ہیں۔ رات کے وقت میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس میں آئے۔ میں مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ تفصیل سے بتاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، مختصر تاکہ ہمارے ذہنوں میں رہے واقعہ معراج۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ کو رات کے وقت وہاں سے اٹھا کے مسجد حرام میں لے آئے، بیت اللہ میں لے آئے، آپ کو سلایا، سلانے کے بعد میں آپ کے سینے کو چاک کیا۔ یہ گویا یوں سمجھیے کہ دنیا کا پہلا آپریشن ہے، سرجری، ہارٹ سرجری جس کو کہتے ہیں، پہلا آپریشن جبرائیل علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور آپ کے سینے کو چاک کرنے کے بعد میں اس میں قلب اطہر کو نکالا، ہارٹ، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد میں پھر سے وہ قلب کو وہی لگا دیا۔ اب مورخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے قلب کو کیوں نکالا اور زمزم کے پانی سے کیوں دھویا، تو اس کی وجہ لکھی ہے کہ انسان کے دل میں شیطان اور نفس کی کچھ گندگیاں فطری طور پہ رہتی ہے ہر انسان میں۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ میں 100% بالکل پاک اور صاف ہوں، یہ دعویٰ کرنے والا آدمی جھوٹا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جس میں خوبیاں بھی ہے اور کچھ خامیاں بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو چونکہ پوری دنیا کا نبی بنانا تھا، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنانا تھا، اس لیے آپ کے سینے مبارک میں کوئی گندگی رہ جائے جس کی بنیاد پر لوگوں کو یہ تانا دینے کا موقع مل جائے کہ محمد بھی تو ایک انسان ہے، جیسے ہم سے گناہ ہوتا ہے ایسے محمد سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، لہذا جو دین لے کے آئے وہ غلط ہے، یہ لوگوں کو کہنے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھو کے بالکل صاف کر دیا۔ یہ اشارہ فرمایا کہ زبان نبوت سے جو کلمے نکلیں گے بالکل سچے اور پکے نکلیں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے سینے کو جوڑ دیا، ٹانکے وغیرہ لے لیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے وہ ٹانکے آپ کے جسم مبارک پر دیکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں براق گھوڑا لایا گیا، میں مختصر کر رہا ہوں، براق گھوڑا لایا گیا، اس پر آپ کو سوار کیا۔ یہ براق گھوڑا جو ہے خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک مخصوص قسم کا جانور تھا، براق سفید گھوڑا تھا، اور اس کی رفتار کے بارے میں آتا ہے کہ منتہائی نظر، یعنی ایک قدم یہاں سے اٹھائے تو اتنا لمبا چوڑا قدم ڈالتا تھا جہاں ہماری نظر پہنچ سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تھرمامیٹر کے ذریعے اس کی ایک تعداد بھی بیان فرمائی ہے کہ فی سیکنڈ 1,84,000 کلومیٹر اتنی تیز رفتار میں اڑا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو گھوڑے پہ سوار کیا، جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے اور چلے بیت المقدس میں۔ بیت المقدس جو آج فلسطین میں ہے، جس کے بارے میں آج مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں لڑائی چل رہی ہے، یہ قبلہ اول تھا ہمارا۔ اب بیت المقدس میں پہنچے، اب سوچئے کہ مکہ سے رات کے وقت میں آپ کو سوار کیا ہے اور بیت المقدس میں لے جا رہے، کتنا لمبا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، ہزاروں کلومیٹر۔ وہاں گئے، وہاں جا کے گھوڑے سے آپ اترے، گھوڑے کو بیت المقدس میں ایک کھنٹے سے باندھا، آج بھی وہ جگہ بیت المقدس میں موجود ہے۔
اب اس کے بعد میں آپ نے سارے نبیوں کی امامت کروائی، سب نبیوں کو وہاں موجود کیا اور نماز پڑھائی۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا کہ سارے نبی تو انتقال کر چکے ہیں، آپ علیہ السلام تو سب سے اخیر میں نبی بن کے آئے، تو یہ سارے نبی آئے کہاں سے؟ تو اس کا جواب اس طریقے پر دیا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سارا نظام جو بنایا گیا ہے یہ حضور پاک علیہ السلام نے نہیں بنایا، یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جب اللہ نے بنایا تو اللہ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اور یہ تو نبی ہے، اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ بہرحال آپ نے امامت کروائی سارے نبیوں کی اور نماز پڑھوائی 2 رکعت، نماز کے بعد میں سارے لوگوں سے مصافحہ ہوا، ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں سارے نبی چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور اب آگے کی سفر میں ہمیں روانہ ہونا ہے۔ چنانچہ اس گھوڑے کو تو وہیں باندھ دیا بیت المقدس میں، اور آسمان سے ایک سیڑھی اتری، اس سیڑھی پہ سوار ہو کے آپ کو جانا ہے، آسمانوں کی سیر کرنی ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، ہر آسمان پر ایک ایک نبی کی ملاقات ہوئی ہے۔ میں تفصیل بیان نہیں کر رہا میں اس لیے کہ لمبا ہو جائے گا، اختصار کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ ہر آسمان کے اوپر نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور 7 آسمان کے بعد پھر اس کے بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور میری رسائی تو یہیں تک ہے، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، 7 آسمان تک میں آ سکتا ہوں، اب اس کے آگے بارڈر کراس کر کے بھی نہیں آ سکتا، اب آپ کو اکیلے جانا ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام پھر وہاں سے اکیلے سفر کر کے عرش معلیٰ پر پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے، بیت معمور کو دیکھا ہے، اور پھر روبرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دیدار ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام حضور اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، دربار میں پہنچ کے نذرانِ عقیدت کو پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری مالی جسمانی ہر قسم کی عبادت اے اللہ تیرے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا کہ نبی تم پر سلام ہو، میری رحمت ہو۔ جب یہ پورا منظر فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، آپ کی امت پہ سلام ہو۔ یہ التحیات کی شکل کی پوری شکل ہے جو ہم نماز کے اخیر میں قاعدہ میں پڑھتے ہیں، یہ واقعہ معراج کا ایک پس منظر کا ایک حصہ ہے۔ اس التحیات کے اندر 3 لوگوں کے قول ہے، ایک حضور پاک علیہ السلام کا قول ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، اور ایک فرشتوں کا قول ہے۔ یہ 3 لوگوں کے قول کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ بہرحال خیر و خبر کے بعد میں جب واپسی ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ جیسے کوئی آدمی کسی کے گھر میں آتا ہے مہمان بن کے تو آدمی اس کی خاطر مدارات کرتا ہے، پھر جاتے وقت میں کچھ ہدیہ تحفہ وغیرہ بھی دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ ایک تحفہ تو یہ دیا، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے، آمن الرسول بما انزل الیک، آپ قرآن میں دیکھیے سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، تیسرے پارے میں وہ رکوع آپ کو عنایت کیا۔ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھ نہیں سکتا، رات کو کام کر کے آتا ہے، تھکا آ رہا، سو جاتا ہے، کبھی تہجد کی توفیق نہیں ہوتی سوائے رمضان میں، کہ رمضان میں آدمی سحری میں اٹھتا ہے تو کچھ پڑھ لیتا ہے، لیکن 11 مہینوں میں بہت مشکل ہوتا ہے اس کو تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ آپ علیہ السلام کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آخری رکوع عطا فرمایا، اور یوں فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو اس رکوع کو سوتے وقت پڑھ لے گا، رات کو سونے سے پہلے جس آدمی نے اس رکوع کو پڑھ لیا تو اس کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔
اس لیے ہم کو چاہیے کہ اگر ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سونے سے پہلے یہ آخری رکوع کو پڑھ لے ہوئے. 5 یا 10 منٹ لگے گی، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. اور تیسرا تحفہ دیا کہ آپ اپنے امتی کو سمجھا دیجئے کہ جو آدمی سچا پکا ایمان لے کر آئے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں آپ کی امتی کو جنت میں داخلہ دے دوں گا. یہ تیسرا پروانہ دیا. چنانچہ آپ علیہ السلام یہ تینوں تحفے لے کے اب آسمانوں سے نیچے اتر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. کہا کہ حضور کیا تحفہ لے کر آئے؟ کہا کہ موسیٰ جو ہے اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا، اور جو شرک سے پاک ہو اس کو جنت میں داخلے کا پروانہ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور جائیے، رب کے پاس جائیے اور نماز کو کم کروائیے. میری قوم بنی اسرائیل، ان کے ذمے صرف 3 نمازیں تھی، پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. آپ کی امت تو بہت کمزور ہے، 60 70 80 سال کی عمریں ہوگی اور دنیا میں اتنے مشغول ہوں گے کہ وہ 50 نماز تو پڑھ ہی نہیں سکیں گے. جائیے پھر سے کم کروائیے. چنانچہ آپ علیہ السلام گئے، 5 نمازیں کم کی، پھر آئے، پھر کہا، پھر گئے. 9 مرتبہ حضور پاک علیہ السلام گئے آئے. اخیر میں 5 نمازیں باقی رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور جائیے پھر سے، 5 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. کہا کہ نہیں موسیٰ، مجھے تو شرم آ رہی ہے. اگر میں اس مرتبہ گیا اور اللہ نے 5 نمازوں کو معاف کر دیا تو میرے پاس تحفہ کیا رہے گا؟ اب تو مجھے شرم آ رہی ہے. اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے میرے محبوب، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. میرا ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اس فیصلے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. میں نے آپ کی امت کو 50 نمازیں دی تھی لیکن کمزوری کی بنا پر آپ کم کرواتے رہے اور 5 نمازیں ہو گئی. 5 نمازیں پڑھو اور 50 نمازوں کا ثواب لے جاؤ. یہ مختصر واقعہ معراج میں نے بیان فرمایا. آپ علیہ السلام دنیا میں آ گئے اور ام ہانی کے گھر میں آ کے پھر سے سو گئے. اتنا لمبا چوڑا واقعہ کہ بیت اللہ سے بیت المقدس سے 7 آسمان سے اوپر اللہ کے عرش کے پاس گئے. کتنا لمبا چوڑا یہ مسافت ہے اور کتنا بڑا یہ سفر ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جب گھر سے نکلے ہیں تو دروازے کی کنڈی ہلتی تھی، جیسے کنڈی وغیرہ ہوتی ہے پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی. ابھی تو کیا ہے وہ لاک وغیرہ کی سسٹم ہو گئی ہے. وہ کنڈی ایسے ہل رہی ہے. آپ اپنے گھر سے نکلے، اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے واپس گھر پہ آئے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی. یعنی سوچئے کتنا ٹائم ہوگا، مشکل سے 1 یا 2 منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا. اب ہمارے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ اتنے ہزاروں اربوں خربوں کا سفر 1 یا 2 منٹ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے دنیا کے لوگ جو ایجوکیٹ لوگ ہوتے ہیں اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تاکہ یہ امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. 2 منٹ کے اندر اتنا لمبا چوڑا سفر حضور کیسے کر کے آئے؟ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، حدیث کا نہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں. میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں، یہ پورا سفر حضور پاک علیہ السلام نے اپنی ذات سے کیا یا اللہ نے کروایا؟ ظاہر بات ہے اللہ نے کروایا، اس لیے کہ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے سبحان الذی اسرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گیا. یعنی قرآن کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا لمبا چوڑا سفر خود حضور پاک علیہ السلام نے اپنی ذات سے نہیں کیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گئے ہیں. اور اللہ جب لے جائے تو اس کی کبریائی، اس کی عظمت میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ وہ پلک جھپکنے کے اندر پوری دنیا کو تہس نہس کر سکتا ہے. تو اتنا لمبا چوڑا سفر اپنے محبوب کو نہیں کروا سکتا؟ یقیناً کروا سکتا ہے. اسی لیے اس زمانے میں یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو تھے، جب آپ علیہ السلام نے واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو انکار کر رہے تھے. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا.
اب جو ہے سارے کفار مکہ حضرت بکر صدیق کے پاس آئے، اس لیے کہ آپ کے یعنی جگری دوست تھے حضور پاک علیہ السلام کے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ انکار کر دے ہوئے تو کیا ہے ہمارا کام ہو جائے گا۔ حضرت بکر صدیق کے پاس میں آئے، کہا کہ تمہارے دوست تو ایسا کہہ رہے کہ اتنے مختصر وقت میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر دیا، اے صدیق اکبر کیا یہ ممکن ہے؟ سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر حضور نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، میں خود تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بالکل سچی بات ہے۔ اسی دن سے آپ کا لقب پڑ گیا صدیق اکبر، سچ بولنے والا۔ یہ مختصر سا واقعہ معراج تھا جو اسی مہینے میں پیش آیا تھا، اور نبوت کا یہ 12واں سال شروع ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ معراج تو ختم ہو گیا، اس کے بعد میں اگلی جو چیزیں ہیں جو نبوت کے 12ویں سال میں پیش آئی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کا پیکر بنائے اور نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا